سعید غنی صاحب یہ بتائیں کہ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو کراچی کا حلقہ آپ نے جیتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے کافی دن پہلے پریڈکشن کر دی تھی کہ وہ 237 آپ جیت جائیں گے، عبدالحکیم بلوچ صاحب جیت جائیں گے، عمران خان صاحب کہتے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور کل تمام دن وہاں پہ دھینگا مشتی ہوتی رہی اور لڑائی مار کٹائی ہوتی رہی اور تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے. تو کیا کہیں گے کہ کیا صرف 237 میں دھاندلی ہوئی ہے؟ میر صاحب، ایک تو یہ ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا، یہ کبھی بھی اپنی شکست نہیں مانتے، الیکشن کمیشن کا اپنے خلاف فیصلہ نہیں مانتے، عدالتوں کا اپنے خلاف فیصلہ نہیں مانتے. اگر آپ کی کوئی رائے ان کے خلاف آئے گی تو اس کو نہیں مانیں گے. یہ ان کا مزاج ہے، یہ کبھی بھی اپنی خواہشات کے خلاف کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے. وہ خیر ان کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مانے نہ مانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ این اے 237 میں جس ایک پولنگ اسٹیشن کا وہ پریزائڈنگ افسر کا سٹیٹمنٹ آ گیا، میں تو کل سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس کی انکوائری کرائے، اس کی تحقیقات کرے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ وہ کون سے کم عقل لوگ ہوں گے کہ جو اپنے ہی ڈومینیٹڈ ایریا میں جہاں پہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز کی میجورٹی ہے وہاں زبردستی گھس کے جو ہے نا 15-20 ووٹ ڈال دیں گے. مجھے تو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ کیوں کریں گے. اگر کسی نے کیا ہے تو اس کی بالکل تحقیقات کریں، ان کو سزائیں دیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 194 پولنگ اسٹیشنوں میں سے ایک پہ اگر پریزائڈنگ افسر کی شکایت ہے تو اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے. ڈسکا کی کہانی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بہت واقعات ایسے ہیں جو پی ٹی آئی نے جو حرکتیں کی ہیں. جو آپ نے ان کے ایم پی اے کی بات کی، بلال غفار کی، حامد میر صاحب، کراچی میں خاص طور پہ ان کے جتنے لوگ ہیں یہ غنڈہ گردی کرنا، دینگا مشتی کرنا، لوگوں کا چھتا لے کر حملہ آور ہو جانا، گالم گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، دباؤ ڈالنا، یہ ہر آدمی کو پتا، اپنے رپورٹر سے کسی سے پوچھ لیے کرتے ہیں. یہ کل بھی وہ ایک پولنگ اسٹیشن میں گھسے لوگوں کے ساتھ، وہی ان کا اسٹائل بدماشی والا، دادا گیری والا انہوں نے کیا. ہمارے ایم پی اے سلیم بلوچ کو اطلاع ملی کہ فلاں پولنگ اسٹیشن پہ اس طرح حملہ آور ہوئے ہیں تو وہ وہاں پہنچے ہیں تو یہ باہر ان کو ملے، اس وقت یہ نکل گئے تھے باہر. اور ایک اور ویڈیو آئی ہے جس میں وہ لوگ ان کو کچھ ہاتھا پائی ہو رہی ہے، مار کٹائی، وہ ہمارے کیمپ میں ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلال غفار بھائی ہمارے کیمپ پہ کیا لینے آیا تھا؟ جب ہمارے کیمپ میں آئے گا، لوگوں سے بدتمیزی کرے گا، لڑائی ہو، سلیم بلوچ اس کو چھڑانے آیا ہے. وہ آپ دیکھیں، وہ پیچھے سے الگ سے آتا ہے اور شاید لوگوں کو ہٹاتا ہے، اس کے بعد وہ ہٹتا ہے، اس کے بعد یہ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ بدماشی کریں گے، غنڈہ گردی کریں گے تو بھائی میرے کہیں نہ کہیں 2-4 سرپرے ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں. کچھ جھگڑا ہو گیا ہے لیکن آپ کے پاس یہ لائسنس تو نہیں ہے نا کہ ہر جگہ گھسیں اور دادا گیری کریں. تو وہ بھی ان کی اپنی وجہ سے ہوا تھا. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اور الیکشن بھی ہوا تھا ملیر میں، اس میں حلیم عادل شیخ نے حرکت کی تھی. وہ مسلح لوگوں کے ساتھ پہنچ گیا تھا، اپنی گاڑی پر خود ہی فائر کر دیا، پھر وہ گاڑی غائب کر دی، انلیگل گاڑی تھی وہ بھی، اور سارے کچھ کہانی ہوئی تھی، اس بھی انہوں نے خود کیا تھا یہ سارا. تو یہ ان کی روایت ہے، یہ کرتے رہتے ہیں. اور میں تو بھی دیکھ رہا تھا حکیم بلوچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ شوق ہے نا الیکشن کرانے کا، دوبارہ کرا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ووٹوں سے ہرائیں گے ان کو. جی تو اس کے لیے پھر حکیم بلوچ صاحب پہلے حلف لیں پھر استعفیٰ دے دیں، کیوں؟ جی میرا خیال ہے کہ نہیں، وہ کیوں استعفیٰ دیں گے؟ الیکشن کمیشن کرے نا فیصلہ. گزارش یہ ہے، پہلے تو انہوں نے 25 سپٹمبر کے الیکشن 1 مہینے کے لیے ملتوی کیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کہ یہ فلڈ آ گئے. مجھے بتائیں کہاں فلڈ آیا ہے؟ فیصل آباد، ملتان، باول نگر، خانے وال، شرکپور، ننکانہ صاحب، کہیں فلڈ نہیں ہے. یہ بھی قوم سے مذاق ہوا. پھر کراچی میں کہتے ہیں ان کے کیمپ کے سامنے سے گزرا ہے وہ بندہ، اور وہ صرف ایم پی نہیں، کراچی پی ٹی آئی کا سربراہ ہے، صدر ہے پی ٹی آئی کا، اور ان کے اتنا تشدد کیا گیا وہ مرنے سے بچا ہے. اور وہاں پہ سارا دن خوف و راز پھیلایا گیا، اتنا خوف و راز پھیلایا گیا کہ لوگ پولنگ میں ووٹ ڈالنے سے بھی گھبرانے لگ گئے. یہ جان بوجھ کے ایک سیٹ پلان تھا. وہ خود یہ پہلے فرما چکے تھے ہم نے الیکشن جیتنا ہے این اے 237 کا، اور انہوں نے جیتا، لیکن وہ فیئر الیکشن نہیں ہوا. یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ نہ اوتھ کروائیں، دیں استعفیٰ، اور پھر فیئر اینڈ فری الیکشن کروا لیں. اسی پہ ساری طے ہو جائے گی مستقبل کی پالیٹکس. اگر ہم این اے 237 ہم جیت جائیں، فیئر الیکشن میں جھگڑا نہ ہو تو فیئر الیکشن کا کیا معیار ہے کہ جھگڑا نہ ہو؟ یہ مطلب وہاں ریگنگ نہ ہو، ووٹ نہ ڈالے جائیں، سرکاری عملہ نہ ملا ہوا ساتھ ہو، پولیس امپارشل ہو، یہ ساری باتیں ایک مشترکہ بیٹھنے کی بات ہے. لیکن فتیانہ صاحب چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات درست اگر تسلیم کر لی جائے تو یہی والے الزامات غلام احمد بلوچ صاحب وہ پشاور میں لگا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے اس نے بڑی زیادتی کی ہے، بڑی مداخلت. لیکن انہوں نے کوئی ایسی کمپلینٹ فائل نہیں کی. وہاں ہمارے ورکروں پہ انہوں نے حملہ کیا. وہ میرے پاس فوٹیج ہے، میں کنٹرول روم میں تھا پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں خود دیکھ رہا تھا. پوری ہر جگہ ہمارے کیمرے لگے ہوئے تھے ہر جگہ پہ.
اور وہ دیکھا جا سکتا تھا کہ جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہے ہمارے ورکروں پہ آ کے ANP کے لوگوں نے، تو کہیں بھی ہمارے لوگوں نے ایسا ہنگامہ رہی نہیں کی، پرسکون طریقے سے ہم تو جیت رہے تھے. لڑتا تو وہ ہے جو ہار رہا ہو، اس لیے ہم تو ہماری حکومت عملی کا حصہ نہیں تھا کہ ہم نے لڑنا ہے کہیں پہ. تو میرا خیال ہے کہ اس کا وجہ کیا ہے، اس وقت ملک میں بجلی کے بلوں کی حالت، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، کارخانے بند ہو رہے ہیں، یہ جو آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ادارے ٹوٹلی بند ہو چکے ہیں، امپورٹ بند ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری آدھی بند ہو چکی ہے، ایپٹما ان کو کال دے چکی ہے. اس وقت ملک شدید معاشی بحران کا شکار ہے، اور نیوکلیر ایسٹس کو دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے، وہ ایک ہماری سالمیت کے لیے چیلنج ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ملک میں فی الفور نئے انتخابات کا انعقاد ہو تاکہ سیاسی بحران ختم ہو. سیاسی بحران ختم ہوگا تو معاشی بحران ختم ہوگا، معاشی بحران ختم ہوگا تو ملک کی معیشت مستحکم ہوگی.